امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حقیقت جاننے پر مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کر دی ہے۔ مسئلہ کشمیر پر امریکی صدر نے کپتان کے موقف کی بھی تائید کی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ فرمائیے گا اس حوالے سے کہ امریکی صدر نے وزیر اعظم کے موقف کی تائید بھی کی ہے، ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ثالث بننے کو تیار ہوں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر امریکہ ثالث بنتا ہے، جو بھارت کی جانب سے نہیں لگ رہا، بھارت تو انکار کر رہا ہے، تو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے مسئلہ کشمیر جو 70 سالوں سے حل نہیں ہو سکا؟ پہلا فائدہ تو میرے خیال میں کشمیر کے عوام اور پاکستان کو ہو چکا ہے کہ ٹرمپ کے اس اعلان اور اس خواہش کے بعد ساری دنیا کے سامنے جو انہوں نے بات کی ہے، ایک بار پھر مسئلہ ہے کشمیر اور وہاں کی جو صورتحال ہے کشمیریوں کی، وہ دنیا کی توجہ کا مرکز بنی ہے اور کئی دنوں تک وہ بنی رہے گی۔ فائدہ تو ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ضرورت ہے جس بات کی، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اپنا سفارتی دباؤ جاری رکھنا چاہیے۔ اس مسئلے کو ہر فورم پہ جہاں بھی ہمیں سہولت ملتی ہے ہمیں اٹھانا چاہیے۔ گیلانی صاحب نے جو ایک معزز اور محترم ایک رہنما ہے کشمیر کی آزادی کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے کہ اس مسئلے کو اس انداز سے امریکہ میں جا کر اجاگر کیا ہے۔ اس کی تو کوئی توقع ہی نہیں کر رہا تھا، سب لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب امداد کے بارے میں بات کریں گے، اس کی بحالی کے لیے، اور افغانستان کا مسئلہ زیر بحث آئے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام مسائل زیر بحث آئے ہوں گے، لیکن جس سے کہ عالمی توجہ جس پر مرکوز ہوئی ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے، تو ظاہر ہے کہ اس پر ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تسلسل چاہیے پالیسی میں، اور ساتھ ساتھ جس طریقے سے ہم ہندوستان کی طرف بھی ہم رابطے پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور کہتے رہیں گے کہ جب تک کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، کشمیریوں کی اپنی رائے کے مطابق اس وقت تک اس علاقے میں استحکام اور امن قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ ایک ایشو ہے جس پر امریکہ کے مفادات وابستہ ہیں، وہ ایک عالمی طاقت کے طور پر، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ جنوبی ایشیا کا خطہ نہ صرف جنوب مشرقی ایشیا کی جو ایمرجنگ اکانومیز ہیں ان سے ملا ہوا ہے، بلکہ جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں جہاں پہ کہ جنگ کافی عرصے سے جاری ہے، اس سے جڑا ہوا ہے، درمیان میں ہے، اور یہ اس کو مشرقی جو جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک ہیں ان کی صف میں کھڑا ہونا ہے۔ اس کے لیے پھر وہی کچھ کرنا ہوگا جو جنوب مشرقی ایشیا میں آیا ہوا ہے، کہ وہاں پر جو پرانے تنازعات تھے وہ انہوں نے حل کر لیے۔ چوں ہی ہم اس کو حل کریں گے تو ہندوستان کے لیے بھی راستے کھلیں گے، پاکستان کے لیے بھی، اور عوام کے لیے خوشحالی آئے گی، اور یہ پھر افغانستان، مرکزی ایشیا، رشیا، یہ تمام ممالک پھر ایک منڈی میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ لیکن کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے بات چیت سے، جنگوں سے نہیں، اور اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی اپنی ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا، صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا، وزیر اعظم نے فوری قبول کیا، وزیر اعظم نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کو ادھر کے اربوں لوگوں کی دعائیں لگیں گی اس حوالے سے۔ لیکن دوسری طرف بھارت کی ہم بات کریں تو بھارت کے جو رویش کمار ہیں، ان کے ترجمان ہیں وزارت خارجہ کے، وہ کہتے ہیں کہ شملہ ایگریمنٹ موجود ہے، لاہور ڈیکلیریشن موجود ہے، ہم تو بائی لیٹرلی کرنا چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے خود ریزالو ہو جائے، لیکن بھارت بالکل بیک فٹ پہ چلا گیا اس حوالے سے۔ دیکھیں، وہ جو جن دستاویزات کی بات وہ کر رہے ہیں، اگر ان کے ذریعے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا تو اب تک حل ہو جانا چاہیے تھا، پھر حل کیوں نہیں ہوتا؟ پھر اسی فریم ورک کو ہندوستان کیوں نہیں استعمال کرتا؟ یہ دیکھیں، ہندوستان جو آگ لگائی ہوئی ہے ہندوستان کی فوجوں نے کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، جہاں نہتے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ہر قسم کے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، جو کہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز نے، اور ہندوستان کے اندر بھی ایسے انسانی حقوق کے ادارے ہیں جنہوں نے کہ دستاویزات ڈاکومنٹری صورت میں اس کو تیار کیا ہوا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے، وہ فریم ورک میں یہ نہیں سمجھتا کہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، ہندوستان اس کو استعمال کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، تو اسی لیے پھر اور راستے ہمیں تلاش کرنے چاہیے۔ ثالثی ایک متبادل راستہ ہے، اس کو ہم نے نہیں تلاش کیا، بلکہ یہ جو
پیشکش ہے وہ امریکہ کے صدر کی طرف سے آئی ہے، جس کو ہم نے قبول کر لیا ہے۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ 92 نیوز سے بات کر رہے تھے۔ وزیر اعظم پاکستان نے واضح کر دیا کہ خواہ کوئی بھی فارم ہو، کوئی بھی سالس ہو، پاکستان کشمیر کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہے۔